نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النظافة نصف الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، میں نے ابھی ایک حدیث رسول کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے النظافت نصف الایمان، یعنی نظافت یعنی پاکی، صاف صفائی آدھا ایمان ہے۔ یعنی انسان اگر صفائی کے ساتھ رہتا ہے، پاکی کے ساتھ رہتا ہے، ہر وقت وہ طہارت کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ اپنے آدھے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے۔ یعنی ہر وہ مسلمان شخص جو پاکی کی حالت میں رہتا ہو، باوضو رہتا ہو، تو اس کے لیے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ نظافت یعنی پاکی آدھا ایمان ہے۔ اور وہیں اس کا الٹا جو ہے، یعنی اگر کوئی ناپاک رہتا ہو اور نجاست میں وہ ہر وقت لگا رہتا ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی اس بندے سے دور رہتے ہیں۔ جو بندہ ناپاک رہتا ہو تو اللہ کے فرشتے بھی اس کے نزدیک نہیں آتے، اس کے قریب نہیں آتے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی ضروری چیز پر کچھ مسائل بتانا چاہتی ہوں، اور وہ ناپاکی ہے جس کو نجاست کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ناپاکی ہے، جیسے کہ کچھ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اس معاملے کی وجہ سے، کپڑے کو کس طریقے سے پاک کیا جائے، بدن پہ اگر نجاست لگ جائے تو اس کو کس طرح پاک کیا جائے، کیا غسل کرنا ہوگا یا اس کو دھونا ہوگا یا وضو کرنے سے کام چل جائے گا۔ میں ان چیزوں پر آج گفتگو کرنے آئی ہوں، اور میری آپ سبھی سے یہ درخواست ہے کہ اس پورے بیان کو سنیں تاکہ آپ لوگوں کو مکمل پاکی کے متعلق مسائل معلوم ہو جائیں، اور ناپاکی اور نجاست جو ہے اس کو دور کرنے کا آپ طریقہ جان جائیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نجاست دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جس کا حکم سخت ہے، یعنی شریعت نے اس پر سخت حکم لگایا ہے کہ اس کو پاک کرنا ضروری ہے، اس کو دھونا ضروری ہے، اس کو غلیظہ کہتے ہیں۔ اور دوسری وہ ہے کہ جس کا حکم ہلکا ہے اور اسے خفیفہ کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دو طرح کی نجاستیں ہو گئیں، ایک نجاست غلیظہ اور دوسری نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ وہ ہے کہ جس کو پاک کیے بغیر آپ نماز وغیرہ نہیں کر سکتی، اور نجاست خفیفہ وہ ہے کہ جس کو اگر کم لگا ہے تو اس کے متعلق چند مسائل ہیں کہ کبھی اس پر نماز ہو بھی جاتی ہے اور کبھی نماز نہیں ہوتی۔ تو میں آج انہی چیزوں پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں، لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں تاکہ آپ کو مسائل معلوم ہو سکیں، اور آپ کی زندگی میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ جو پریشانیوں کا سامنا کرتی ہیں، ان پریشانیوں سے آپ بچ سکیں، اس کا ازالہ ہو سکے۔ کیونکہ پاکی اور ناپاکی کے متعلق مجھ سے بار بار سوال کیا گیا، اس وجہ سے مجھے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اس چیز کو بتانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو نجاست جس کو پاک کرنے کا حکم سختی طور پر دیا گیا ہے، اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ اب نجاست غلیظہ کا حکم میں آپ کو بتا دوں، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ اب 1 درہم جو ہے وہ درہم اور دینار وغیرہ یہ پہلے کے زمانے میں چلا کرتے تھے، اب ہمارے ہندوستان میں سکوں کا رواج ہے، جیسے 1 روپے کا سکہ، 10 روپے کا سکہ، 5 روپے کا سکہ۔ تو ہمارے جو ہندوستان میں ابھی فی الحال موجودہ وقت میں جو 10 روپے کا سکہ ہے وہ درہم کی ہی مقدار کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی پہلے کے درہم جتنے بڑے ہوا کرتے تھے وہ 10 روپے کا سکہ بھی آج اسی کے برابر ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو اس سکے کے متعلق بتا دوں کہ درہم کس کو کہتے ہیں اور وہ سکہ کیسے درہم کے برابر ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہی تھی
کہ بدن یا کپڑے میں اگر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے، یعنی اگر آپ کے کپڑے پر یا بدن پر نجاست غلیظہ لگ گئی ہے، جیسے کہ پیشاب یا پخانہ وغیرہ لگ گیا ہے، تو اب آپ اس کو دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس جو 10 روپے کا سکہ ہے وہ اس پورے جگہ کو اگر گھیر لیتا ہے یا اس سے زیادہ وہ بڑھ جاتا ہے، نجاست جو ہے وہ 10 روپے کے سکے سے زیادہ دور تک پھیلی ہوئی ہے، تو اس کو پاک کرنا فرض ہے۔ اس کو بغیر پاک کیے آپ روزہ نماز نہیں کر سکتی۔ اگر روزہ آپ نماز نہیں ادا کر سکتی، نہ ہی اس کپڑے پر نماز ادا کر سکتی ہیں، اور نہ ہی اس حالت میں آپ کا بدن بھی پاک نہیں، تو آپ کو غسل بھی کرنا ضروری ہوگا اور آپ اپنے کپڑے کو بھی پاک کریں گی، تب جا کر کے آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اگر بغیر پاک کیے آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی ہی نہیں، یعنی نماز تو نہیں ہوگی، اور اگر آپ نے جان بوجھ کر کے پڑھا ہوگا معاذ اللہ تو پھر آپ کو گناہ کا بھی بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ یعنی صاف ستھری بات ہے کہ اگر نجاست غلیظہ، پیشاب پخانہ وغیرہ اگر آپ کے کپڑے میں، آپ کے بدن میں لگ جاتا ہے، تو اگر آپ اس کو پاک نہیں کریں گی تو آپ کی نماز نہیں ادا ہوگی، نماز قبول نہیں ہوگی، اور اگر جان بوجھ کر کے کوئی نماز پڑھ لے اس ناپاکی کی حالت میں تو پھر اللہ رب العزت اس کو گناہ بھی دے گا، وہ گناہ کا بھی حقدار ہوگا۔ لہٰذا اس چیز سے بچیں اور پاکی کا خوب خیال رکھیں، کیونکہ حدیث پاک میں فرما دیا گیا النظافۃ نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ ایمان کا آدھا مکمل ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ تو اگر ایمان آدھا مکمل ہو جاتی ہے پاکی سے تو پھر آپ کو سمجھنا ہوگا کہ پاکی کی کتنی زیادہ اہمیت اور کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ تھا کہ اگر درہم سے زیادہ ہو تو آپ کو اس کو پاک کرنا فرض ہے، اور اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے۔ یعنی درہم جتنا ہوتا ہے، جتنے دور تک درہم کی لمبائی چوڑائی ہے، گولائی ہے، اتنے دور تک اگر نجاست ہے، اس کے برابر ہے تو اس کو پاک کرنا واجب ہے، فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ اور اگر بغیر پاک کی آپ نے نماز پڑھی تو نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ یہاں گناہ تو اگر آپ نے بغیر جانے پڑھا ہے، اگر آپ کو یہ معلوم نہیں کہ آپ کے کپڑے پر یا آپ کے بدن پر نجاست لگی ہے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا، اور اگر جان بوجھ کر کے پڑھ لیا تو پھر گنہگار بھی ہوں گے۔ اور اگر درہم سے کم ہے، یعنی جو 10 روپے کا سکہ ہوتا ہے اس سکے سے کم ہے، اس سکے کی جتنی گولائی ہے اس گولائی سے کم ہی نجاست اگر لگی ہوئی ہے تو پاک کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بغیر پاک کیے ہم نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو گئی لیکن سنت کے خلاف ادا ہوئی، اور اگر سنت کے خلاف ہم نے نماز ادا کی ہے تو ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ اس نماز کو دوہرا لیا جائے، ورنہ نماز تو ادا ہو گئی ہے لیکن سنت کے خلاف ادا ہوئی، جس کی وجہ سے ثواب میں بھی کمی آ جائے گی۔ یہ تھی نجاست غلیظہ، یعنی وہ نجاست کے جس کے پاک کیے بغیر نماز بالکل جائز نہیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں نجاست کی دوسری قسم نجاست خفیفہ۔ تو نجاست خفیفہ وہ ہے کہ جس کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اگر وہ درہم سے کم ہے تو اس کے متعلق جو مسائل ہیں میں آپ کو وہ بتاتی ہوں۔ پہلے تو نجاست خفیفہ کا حکم میں آپ کو بتا دوں۔ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے جس حصے یا بدن کے جس حصے پر لگ جائے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے، یعنی جیسے آپ نے کوئی کپڑا پہنا ہوا ہے تو آپ کے کپڑے کے دامن میں اگر نجاست خفیفہ لگ گئی، نجاست خفیفہ جیسے کہ مان لے آپ جن جانوروں کا گوشت ہم لوگ کھاتے ہیں، جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے جیسے گائے، بکری، تو ان جانوروں کا پیشاب اور پخانہ جو ہے یہ نجاست خفیفہ کے اندر آئے گا۔ اب اگر آپ کے کپڑے میں، آپ کے دامن میں اگر یہ نجاست لگ جاتی ہے تو کب اس کو پاک کرنا ہے اور کب بغیر پاک کیے نماز ممکن ہے، نماز جائز ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جیسے اگر آپ کے دامن میں لگ گئی ہے نجاست خفیفہ تو آپ اپنے دامن کی چوتھائی کے برابر دیکھیں، جیسے آپ اپنے کپڑے کو
अगर 4 फोल्ड करेंगे तो 4 फोल्ड में से जो एक फोल्ड होगा वो होगा 1/4। तो अब आप देखें कि आपके दामन में अगर 1/4 से कम है, उसी तरह अगर आपके आस्तीन पर लग गई तो आस्तीन का भी आपको 1/4 हिस्सा यानी 1/4 देखना है। उसी तरह से आप दामन और आस्तीन दोनों में देख लें कि अगर दामन की 1/4 से कम है या आस्तीन की 1/4 से कम है। इसी तरह अगर आपके हाथ में निजासत लग गई है तो आपके हाथ की 1/4 से कम है तो ये माफ है, इसमें नमाज अदा हो जाएगी। लेकिन अगर जो चौथाई का पूरा हिस्सा है, जैसे आपने 4 हिस्सों में अपने कपड़े को बांटा अगर, तो 4 हिस्सों में से एक हिस्सा पूरा का पूरा अगर नजिस है तो बगैर धोए नमाज अदा नहीं की जा सकती। और अगर जानबूझकर के उस हालत में नमाज कोई पढ़े तो फिर वो बंदा गुनहगार भी है। अब मैं आपको बताऊं कि गाढ़े निजासत का क्या हुक्म है। गाढ़ा निजासत जैसे पाखाना, लीद, गोबर वगैरह, जानवरों का पाखाना, ये सब चीजें जो हैं ये गाढ़ी निजासत है। ये पानी की तरह नहीं है, ये गाढ़ी है। तो अब जैसे कि अगर निजासत गाढ़ी है तो दिरहम के बराबर या उससे कम या उससे ज्यादा, इसका क्या माना है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर निजासत गाढ़ी है, पखाना वगैरह है, तो आप देखें कि आपका जो दिरहम है उस दिरहम का वजन कितना है। दिरहम से मुराद अभी आप 10 रुपए का सिक्का ले लें तो 10 रुपए के सिक्के का जो वजन होता है उस वजन के बराबर अगर है तो उसको कहेंगे कि दिरहम के बराबर हुआ। तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि निजासते गलीजा अगर बहने वाली चीज है जैसे पेशाब वगैरह है तो उसमें देखा जाएगा कि दिरहम की जो साइज है उस साइज से नापा जाएगा। लेकिन अगर निजासत वजनी है, गाढ़ी है, तो उसमें दिरहम का जो वजन है यानी आपके 10 रुपए के सिक्के का जो वजन है वो वजन और उस निजासत का वजन देखा जाएगा। अगर उससे कम है तो पाक करना सुन्नत है, अगर बराबर है तो पाक करना वाजिब है, और अगर सिक्के से ज्यादा वजन का है तो फिर पाक करना फर्ज है। बगैर पाक किए कोई जानबूझ करके नमाज पढ़ता है तो नमाज उसकी अदा नहीं होगी और वो बंदा गुनहगार भी होगा। अभी मैंने आप लोगों को जो निजासत गलीजा और खफीफा के चंद अहकाम मसाइल बताए वो उस वक्त है जब ये बदन में या कपड़े पर लग जाए। अब जैसे मान ले अगर किसी पतली चीज में जैसे पानी में ये मिल जाए, शरबत में मिल जाए, सिरका में मिल जाए, तो इन चीजों में जब मिल जाए तो उसका क्या हुक्म है। तो अगर पानी में या फिर दूध में या शरबत वगैरह में अगर निजासत खफीफा या गलीजा दोनों में से कोई भी चीज गिर जाए तो वो पूरा का पूरा नापाक है, आप उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगरचे वो एक कतरा ही हो, जैसे पेशाब का एक कतरा पानी के किसी बड़े मटके में गिर जाए तो फिर पेशाब का एक कतरा भी अगर किसी बड़े मटके में गिर जाता है तो उसका सारा का सारा पानी नापाक हो जाएगा। अगर आपने बाल्टी में या टब वगैरह में पानी भरकर रखा है और उसमें पेशाब का एक कतरा भी अगर चला जाए, पेशाब का, खून का, या फिर जख्म से जो पीप बहता है उसका, या फिर आंख में आपकी कोई तकलीफ हो जिसकी वजह से आंखों से पानी गिर रहा हो, तो उस आंसू का कोई कतरा अगर गिर जाए तो इन चीजों के गिर जाने की वजह से वो पूरा का पूरा पानी आपका नापाक हो जाएगा। उस पानी का आप इस्तेमाल किसी चीज को धोने या पाक करने के लिए नहीं कर सकती। अब मैं आपको बता दूं कि जिन जानवरों का गोश्त खाना हलाल है, जैसे कि उन जानवरों का जिनका गोश्त खाया जाता है उनका पेशाब, उसी तरह से घोड़े का पेशाब, क्योंकि घोड़ा जो है वो हमारे इस्लाम में घोड़े को जानवरों में बहुत ज्यादा अहमियत और फजीलत दी गई है, क्योंकि घोड़ा जो है वो मुसलमानों की बहुत सारी जरूरियात को पूरा करने वाला जानवर है। पहले जमाने में जब गाड़ियां नहीं हुआ करती थी तो लोग घोड़े का ही इस्तेमाल करते थे, और मुसलमानों ने इन घोड़ों ही की वजह से बहुत सारी फुतूहात भी हासिल की हैं। मैं आपको एक हदीस पाक बता दूं
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک کے لیے گھوڑوں کی پیشانی کے ساتھ بھلائی کو باندھ دیا گیا ہے، یعنی گھوڑے اگر ہم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں تو گھوڑے کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز ہمارے گھروں میں بھی خیر و برکت اور عافیت آئے گی۔ اور گھوڑوں کی عزت کریں، ان کی حفاظت کریں۔ اور گھوڑے کا گوشت کھانا اسلام میں جائز نہیں، مذہب اسلام میں گھوڑے کو گوشت کو کھانے کو منع کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ گھوڑا جو ہے وہ حلال جانور ہے، لیکن گھوڑے کا گوشت مذہب اسلام میں کھانا جائز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ جنگ میں بہت زیادہ مسلمانوں کے کام آتا ہے، اور گھوڑے کی وجہ سے مسلمانوں نے بہت سارے اچھے کام کیے، بہت سارے علاقے فتح کیے، اور مسلمانوں کی بہت کام آنے والا یہ جانور ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے یہ فرمایا، اور ہمارے حبیب نے ہمیں یہ حکم دیا کہ گھوڑے کا گوشت ہم نہ کھائیں، گھوڑے کی عزت کریں۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا پیشاب اور گھوڑے کا پیشاب، اور جس پرندے کا گوشت کھانا حرام ہے، وہ تو حلال جانور تھے، اب جس پرندے کا گوشت کھانا حرام ہے، اب چاہے وہ شکاری پرندہ ہو جیسے کہ چیل ہو گیا، گدھ ہو گیا، باز ہو گیا، یا کوا، اس طرح کے جانور پرندے جو ہے وہ شکاری پرندے ہیں۔ اگر وہ پرندہ جو ہے وہ شکاری ہے یا پھر شکاری نہیں ہے، جیسے کہ الو ہو گیا، اسی طریقے سے بہت سارے پرندے ہیں جو شکاری تو نہیں لیکن کھانا ان کا حلال نہیں ہے، تو ان کی جو بیٹ ہے یہ نجاست خفیفہ میں شامل ہے۔ یعنی اگر ان جانوروں نے کسی کپڑے پر یا کسی سامان پر اگر پخانہ کر دیا تو وہ نجاست خفیفہ کے حکم میں ہے، جس طرح نجاست خفیفہ کا حکم آپ کو آگے بتایا گیا کہ وہ اگر 1/4 کے برابر ہے تو پھر اس کو دھونا ضروری ہے، اگر اس سے کم ہے تو بغیر دھوئے بھی وہ چیز پاک ہے، نماز وغیرہ جائز ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے کوئی بہت بڑا گناہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ رب العزت کے غضب کے مستحق ہوں گے اور جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے گناہ بھی بڑے نہیں ہوں گے لیکن وہ جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے، وہ اللہ رب العزت کے غضب کا شکار ہوں گے؟ تو ہمارے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو پیشاب کرتے ہوئے پیشاب کے قطروں سے، پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو نہیں بچاتے تو ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے اور جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ پیشاب کا چھیٹا، پیشاب کرتے وقت جو چھیٹے آپ کے پیروں میں پڑ جاتے ہیں تو ان کو آپ دھو لیں، ان کو دھو کر کے پاک کریں۔ اگر وہ چھیٹے آپ کے پاؤں میں پڑے ہیں اور آپ نے اس کو نہیں دھویا، یا پھر آپ کے کپڑے میں اگر وہ پڑ جائیں اور آپ نے اس کو نہیں دھویا، نہیں پاک کیا، اور آپ نے اسی طریقے سے نماز ادا کر لی، تو آپ کی نماز جو ہے وہ ہوگی نہیں، کیونکہ آپ کے بدن پر پیشاب کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، اور نماز نہیں ہوگی تو آپ گنہگار ہوں گے اور اس وجہ سے پھر جہنم میں جلائے جانے کا باعث بھی بنیں گے۔ اسی لیے آپ جب کبھی بھی حاجت کے لیے جائیں تو آپ اپنے پاؤں کو ضرور دھل لیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ پیشاب اور پخانہ کے متعلق جو کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ پیشاب کے بالکل باریک چھینٹے، اتنے باریک کہ سوئی کی نوک کے برابر ہو، جس طرح سے سوئی کا نوک بالکل باریک ہوتا ہے اس طرح سے اگر پیشاب کے چھینٹے بدن پہ یا کپڑے پہ پڑ جائیں، اگر اس سے زائد ہیں تو دھونا تو ضروری ہے، نماز ادا نہیں ہوگی۔ اگر اتنے یا اس سے کم ہے پڑ جائیں تو کپڑا اور بدن پاک ہی رہے گا، اور اس کپڑے میں اگر آپ پہن کر کے نماز پڑھ لیتی ہیں تو نماز بھی ہو جائے گی۔ اور یہ کپڑا اگر کسی پانی میں گر جائے تو وہ پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ وہ پانی بھی قابل استعمال رہے گا، وہ پاک رہے گا۔ لیکن اگر وہ چھینٹے اگر ان کو جمع کیا جائے
जितने छींटे आपके पाँव में पड़े हैं, आपके कपड़े में हैं, अगर उन छींटों को जमा किया जाए और वो दिरहम के बराबर हो जाते हैं तो फिर आप नापाक हैं, आपका कपड़ा नापाक है। आप उसको पाक करें और नमाज पढ़ें और गुस्ल कर ले तब नमाज पढ़ें, वरना फिर जो मैंने हदीस पाक आपको सुनाई वो हदीस इस पर बिल्कुल पूरी उतरती है कि जहन्नम में मैंने बहुत से लोगों को देखा कि जिनका गुनाह कोई सख्त गुनाह नहीं था, बहुत बड़ा गुनाह नहीं था, बल्कि वो पेशाब के छींटों से नहीं बचा करते थे। इसी तरीके से अगर आप क़ज़ाए हाजत के लिए जाएं, पेशाब के लिए जाएं, तो आप थोड़ी देर बैठ जाएं। आपने पेशाब कर लिया, उसके कुछ देर तक आप वहीं बैठे रहें, क्योंकि कुछ देर के बाद 2-4 कतरे बाहर आते हैं। अगर कोई जल्दी जल्दी उठ करके चला जाए और चलते फिरते हालत में अगर कतरे टपक जाएं तो बंदा नापाक हो जाएगा। इस वजह से हमें हुक्म दिया गया कि पेशाब करने के बाद इत्मीनान हासिल कर लें, सुकून हासिल कर लें, तब जा करके आप उठें और उसके बाद आप अपने दूसरे काम करें, वरना आप उठें और चलते फिरते अगर आपको कतरे आ जाते हैं तो आप नापाक हो जाएंगे। किसी कपड़े में या बदन पर या फिर चंद जगहों पर, 2-3 जगहों पर निजासत गलीजा लग गई है और किसी जगह दिरहम के बराबर नहीं, यानी जैसे कपड़े में लगी है 2-3 जगह, लेकिन कहीं पर भी 1 दिरहम के बराबर नहीं, लेकिन जब उन सबको मिलाया जाता है तो फिर दिरहम के बराबर हो जाता है, तो फिर 1 दिरहम ही उसको समझा जाएगा और उसको धोना वाजिब होगा। और अगर उस दिरहम से ज्यादा हो जाता है मिलाने पर तो फिर आपको उसको धोना वाजिब है, फर्ज है। अगर बगैर धोए आपने नमाज अदा की तो आपकी नमाज अदा नहीं होगी, आप गुनहगार होंगे। औरतों को बहुत सारे कपड़ों को लेकर मसाइल आते हैं, जैसे कपड़े को कितनी मर्तबा धोएं तो वो पाक होगा, अगर पाक कपड़े में नापाक कपड़ा मिल जाए तो फिर क्या होगा। तो मैं उसको बता देती हूँ कि नापाक कपड़े में पाक कपड़ा अगर मिल जाता है तो कपड़ा जो है वो नापाक नहीं होगा। अगर सूखा कपड़ा है, नापाक कपड़ा भी सूखा है, पाक कपड़ा भी सूखा है, दोनों को अगर एक जगह पर रख दिया जाएगा तो वो नापाक कपड़ा जो है वो पाक कपड़े को नापाक नहीं करेगा। और अगर जो पाक कपड़ा है वो सूखा है लेकिन नापाक कपड़ा अगर भीगा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं भीगा कि उससे पानी के कतरे टपक रहे, पानी निचोड़ने के बाद अगर नापाक कपड़े को रखा गया और उसी के साथ साथ पाक कपड़ा भी रख दिया गया बिल्कुल उससे करीब करके, और वो जो नापाक कपड़ा था उस नापाक कपड़े की जो नमी है वो पाक कपड़े में आ गई, तो इस सूरत में देखा ये जाएगा कि अगर आप उस पाक कपड़े को निचोड़ते हैं और निचोड़ने पर अगर पानी का कतरा टपकता है तो फिर वो पाक कपड़ा नापाक हो जाएगा, और अगर पानी निचोड़ने पर ना टपके तो कपड़ा नापाक नहीं होगा। और अगर कपड़ा जो है नापाक कपड़ा पाक कपड़े के साथ रखा गया और नापाक कपड़े की नमी पाक कपड़े में आ जाती है, लेकिन नमी के साथ साथ जो नापाक कपड़ा था उसमें मान लीजिए अगर खून लगा हुआ था तो वो खून का रंग पाक कपड़े में आ गया या उसकी बदबू पाक कपड़े में आ गई और पाक कपड़े में वो खून और बदबू दिखने लगा, तो फिर वो पाक कपड़ा नापाक हो जाएगा और आप उसके साथ नमाज अदा नहीं कर सकती। और रही पानी की बात कि कपड़े को धोया गया है और वो नापाक ही है और उस नापाक कपड़े का पानी पाक कपड़े में जा रहा है, तो जब तक वो टपकने के काबिल ना हो, निचोड़ने पर अगर वो टपके ना तो वो पाक है, अगर टपकने लगे तो वो पाक कपड़ा भी नापाक हो चुका। अब मान ले कि नापाक कपड़ा जो है वो सूखा है और पाक कपड़ा वो तर है यानी गीला है, और दोनों को लपेट करके एक साथ रख दिया गया, तो पाक कपड़े से जो तरी है वो नापाक कपड़े में जा रही है, जिसकी वजह से नापाक कपड़ा तर हो गया, भीग गया। तो उस नापाक को इतनी तरी पहुंची कि उससे छूट करके इतनी पहुंच गई कि उसको निचोड़ा जाए तो पानी टपकने लगे। जैसे आपके पास एक पाक कपड़ा है और एक नापाक कपड़ा है, और पाक कपड़ा जो है वो भीगा है और नापाक कपड़ा सूखा है, और आपने उन दोनों को एक साथ रख दिया, तो जो नापाक कपड़ा था वो भीग गया
اور اس کے بھیگنے کی وجہ سے پاک کپڑے میں نجاست کا اثر چلا گیا. مان لیجئے کہ وہ جو ناپاک کپڑا سوکھا ہوا تھا اس پہ خون لگا ہوا تھا، اور پاک کپڑا جب آپ اس کے ساتھ رکھی گیلا پاک کپڑا، تو اس نے اس سوکھے ناپاک کپڑے کو گیلا کر دیا اور اس میں سے خون جو ہے وہ اس گیلے کپڑے میں لگ گیا جو کہ پاک تھا. تو اب یہ کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ وہ خون پورا کا پورا خون ہی تھا، وہ دھلا ہوا نہیں تھا. اگر وہ دھلا ہوا ہوتا تو پاک ہی رہتا، لیکن وہ خون ہی تھا، پورا کا پورا خون ہی اس دوسرے کپڑے میں لگا ہے. اس وجہ سے وہ جو پاک کپڑا دھو کر آپ نے رکھا تھا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. لہٰذا ان چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط کریں، احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کی نمازیں بھی جائیں گی اور آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا. آپ نے پھر وہی ہو گیا کہ آپ نے محنت کی اور پھل کوئی اور لے گیا. اگر پاخانہ یا پیشاب وغیرہ پہ مکھیاں بیٹھتی ہوں اور وہ مکھیاں اڑ کر کے بدن یا کپڑے پر بیٹھ جائیں تو بدن اور کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ مکھیاں جو ہیں ان کے جو پیر ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ بیٹھتی ہیں تو وہ درہم کے برابر نہیں ہوتے، بلکہ ان سے بہت ہی زیادہ کم ہوتے ہیں. وہ بالکل سوئی کے نوک کے برابر ہوتے ہیں. تو اتنی نجاست اگر لگ جائے تو اس سے آپ کا بدن اور کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. بارش کے موسم میں رستے پر کیچڑ جم جاتی ہے تو وہ کیچڑ پاک ہے، لیکن اگر اس کیچڑ میں کسی جانور نے پاخانہ یا پیشاب کر دیا ہے تو وہ نجس ہو گئی، وہ ناپاک ہو گئی. اب اگر وہ کیچڑ آپ کے کپڑے پر پڑ جاتا ہے یا آپ نے پاؤں رکھ دیا اس کیچڑ پر، تو آپ جب تک اس کو دھوئیں گے نہیں تب تک آپ کی نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ خالص کیچڑ ہی ہے، اگر اس پہ کسی جانور نے پیشاب پاخانہ نہیں کیا یا اس پر خون کے قطرے نہیں ٹپکے، تو اگر اس صورت میں وہ آپ کے کپڑے پر یا آپ کے بدن پر لگ جائے تو آپ کا کپڑا اور بدن ناپاک نہیں ہوگا. آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس کو دھو لیں. کتا ایک ناپاک جانور ہے، تو کتا بدن یا کپڑے سے ٹچ کر جائے، چھو جائے، تو اگرچہ اس کا جسم تر ہو، یعنی کتے کا بدن جو ہے وہ بھیگا ہو اور وہ کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو کپڑا اور بدن آپ کا پاک ہے. لیکن اگر کتے کے بدن پر نجاست لگی ہوئی تھی، ناپاکی لگی ہوئی تھی، اور وہ بھیگا کتا تھا اور وہ آپ سے ٹچ کر گیا، آپ کے کپڑے سے ٹچ کر گیا، تو کیونکہ اس کتے پر ناپاکی پہلے سے لگی ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ اگر آپ سے ٹچ کر جاتا ہے تو آپ کا کپڑا اور اگر بدن پہ لگا ہے تو آپ کا بدن ناپاک ہو جائے گا. آپ جب تک ان کو دھوئیں گے نہیں، پاک نہیں کریں گے، تب تک آپ نماز نہیں ادا کر سکتے. کتے کا تھوک اور کتے کا پاخانہ پیشاب یہ نجس العین ہے، اور اسی طرح کتے کا منہ، کیونکہ کتے کا منہ ہمیشہ بھیگا رہتا ہے اور کتے کی شرمگاہ وہ بھی بھیگی ہوتی ہے، تو وہ چیزیں جو ہے وہ ہمیشہ ناپاک رہتی ہیں. اگر کتے کا بدن کا وہ حصہ اگر آپ سے ٹچ کرے تو آپ ناپاک ہیں، لیکن اس کے بدن کے باقی اعضاء جو ہیں، اس کے ہاتھ پیر، اس کا پیٹھ وغیرہ جو ہے وہ سوکھا ہے اور آپ سے ٹچ کرے تو آپ ناپاک نہیں ہیں. اس بات کو دھیان میں رکھیں، ورنہ اگر کتے سامنے سے بھی گزر جاتے ہیں تو لوگ ان چیزوں کو ناپاک سمجھنے لگتے ہیں. اگر کتے کے بدن پہ نجاست لگی ہے اور وہ آپ کے گھر کے اندر چلا آتا ہے تو آپ کو گھر صاف کرنا پڑے گا، دھونا پڑے گا. لیکن اگر وہ سوکھا ہے اور آپ کے گھر کے اندر چلا آئے، وہ گزر جائے تو ناپاک نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک بہت ضروری مسئلہ بتا دوں کہ عورتوں کے بارے میں بتاتی ہوں کہ پیشاب کرنے کے بعد اگر کوئی رطوبت باہر آئے، پانی کی طرح کوئی چیز باہر نکلے اور بدن میں یا کپڑے پر لگ جائے تو اس کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ اس کو دھو لیتی ہیں تو بہتر ہے، لیکن اگر نہیں دھوئیں اور آپ نماز ادا کریں تو نماز ہو جائے گی. لیکن آپ کو یہ غور کرنا ہے، یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ خون نہ ہو، وہ مزی یا منی نہ ہو، یعنی شہوت کے طور پر وہ نہ نکلی ہو، ہم بستری کے بعد وہ نہ نکلی ہو، اور نہ ہی وہ خون ہو. اگر ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں، وہ محض پانی کی طرح ہے، تو پھر اس میں آپ کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میرا بیان اور یہ مسائل اچھے لگے ہوں
اور میں آپ سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسائل سے آگاہ ہو سکیں، ان مسائل کو جان سکیں۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ اگر اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گی تو انشاءاللہ میں پھر اس طرح کے اور معلوماتی ویڈیوز لاؤں گی اور زیادہ مسائل سے آپ کو آگاہ کروں گی، تو پھر انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں بھی جو پریشانیاں ہیں، جو آپ مسائل سے الجھ جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، ان مسائل کا حل بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ نیک کام اسی طرح آگے چلتا رہے گا اور اللہ رب العزت ہمیں ثواب دارین کا حقدار بنائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔